بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی کا گدلہ سیاسی میدان۔ رپورٹ کارڈ تحریر مظہر عباس۔ کراچی 70 کی دہائی تک اتنا گدلہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا، یعنی ایک جماعت کو ختم کرنا ہے تو دوسری لائی جائے، ایک مسلح گروہ کو ہٹانا ہے تو دوسرے کو مسلح کر دو۔ اس چکر میں ہزاروں لوگ مر گئے، مسئلہ وہیں کا وہیں موجود رہا۔ پھر جب بات ہاتھ سے نکل گئی تو 2013 میں جا کر بلا امتیاز آپریشن کا فیصلہ کیا گیا، مگر سیاست میں ہیرا پھیری پھر بھی جاری رہی اور آج تک جاری ہے۔ مہاجر اور اردو بولنے والوں کے نام پر اتنے گروپ بنا دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ حل نہ ہو سکے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ پی پی کا مقابلہ کرنا ہے، اب کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جاؤ۔ یہی حال جماعت اسلامی کا کیا گیا۔ بھٹو کی پھانسی کے لیے سیاسی حمایت حاصل کی گئی تو بعد میں اسی کی کمر توڑنے کے لیے طلباء یونین پر پابندی لگا دی گئی۔ ویسے تو ہر الیکشن میں یہاں کھیل تماشا ہوتا رہا ہے، مگر 2018 میں عجب سیاست کی غضب کہانی رہی۔ اب کہا تو یہ جاتا ہے کہ دہشت گردوں کی صفائی ہو گئی، نالوں کی صفائی ہو گئی یا ہو رہی ہے۔ جو کھیل کے میدان بچ گئے ہیں ان پر تجاوزات نہیں بننے دی جائیں گی اور سیاسی میدان میں کھل کر مقابلے کی اجازت ہوگی، مگر جعلی مردم شماری کرا کے اور 3.5 کروڑ کے شہر کو 2.25 کروڑ کا دکھا کر پری پول دھاندلی پہلے ہی کر دی گئی۔ بدقسمتی سے شہر کے دعویداروں نے جن کی کمر پہلے ہی توڑ دی گئی ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ وفاقی وزیر امین الحق کو کابینہ اجلاس کے دوران کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک اور وزیر کی پرچی ملی اور انہوں نے جن سفارشات کو پارٹی پالیسی کے تحت منظور کیا تھا انہیں پر یو ٹرن لے لیا۔ اب پرچی دینے والا بھی اپنا ہی ہوگا، چاہے وہ آپ کے کوٹے پر آیا ہو یا نہیں، تو پھر وہی کریں گے جو انہوں نے کیا۔ اب یہ کس کے کہنے پر کیا یہ رہنے دیں، اس پس منظر میں جتنا آزادانہ الیکشن ہو سکتا ہے کرا دیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں 2017 کی مردم شماری کے نتیجے میں کیا حلقہ بندیاں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اس سال بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے، اختیارات نچلی سطح تک لے جانے کو کوئی تیار نہیں۔ 18ویں ترمیم بھی وفاق سے صوبوں تک محدود ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا میئر صرف 34% علاقے پر اختیار رکھتا ہے، اور اگر وہاں بھی کوئی اہلیت سے عاری شخص آ جائے تو بس سمجھ لیں نتائج کیا ہوں گے۔ لہذا جب تک صحیح مردم شماری نچلی سطح تک اختیارات کی تقسیم نہیں ہوتی، شہر کے معاملات پیچیدہ ہی رہیں گے۔ اس وقت کراچی کے رہے سہے سیاسی میدان میں مقابلہ حکومتی اتحاد یعنی پاکستان تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جی ڈی اے کا پاکستان پیپل پارٹی کی صوبائی حکومت، اور حزب اختلاف یعنی جماعت اسلامی پاک سرزمین پارٹی، اور 2018 میں حیران کٹ ووٹ لینے والی تحریک لبیک پاکستان سے ہونا ہے۔ ابھی کچھ تماشا تو سینٹ میں ہونا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اس بات کی میں پوری تائید کرتا ہوں کہ سیکرٹ بیلٹ اراکین کو خریدنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق سندھ میں حکمران اتحاد شاید اپنے اراکین کو قابو نہ کر پائے۔ ایسا ہوتا ہے تو ممکن ہے متحدہ کو ایک بھی سیٹ نہ مل پائے، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہاتھ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی این آر او کی ایک شکل ہی ہوگی۔ مگر محترم وزیر اعظم، یہی کام تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کر رہے ہیں، اور آپ تو ترقیاتی فنڈز کو رشوت کہا کرتے تھے، ختم کرنے کی بات کرتے تھے۔ دوسرے کو چور ڈاکو کہنے سے کام نہیں چلے گا، پہلے اندر کی چوری روکیں۔ کے پی کی طرح پنجاب اور سندھ میں بھی مسائل قائم کریں۔ کراچی کی گدری سیاست میں میدانوں کی صفائی جاری ہے۔ اسی امید کے ساتھ اس وقت تمام جماعتیں نیٹ پریکٹس کر رہی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکمران جماعتیں ترقیاتی کاموں کے دعوے کے ساتھ میدان میں ہیں، تو دوسری طرف جماعت اسلامی، پی ایس پی اور تحریک لبیک بھی پوری طرح متحرک ہیں۔ جماعت نے حق دو کراچی کو کے نام سے بھرپور مہم چلائی ہوئی ہے، دھرنے، مظاہرے اور ایک ریفرنڈم بھی کرایا ہے۔
ماضی میں جماعت کے 2 میئر جناب عبدالستار افغانی مرحوم اور نعمت اللہ مرحوم کی مثالوں کے ساتھ وہ کوٹا سسٹم، مردم شماری، بلدیاتی اختیارات کی بات بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال، جن کا بلدیاتی معاملات میں خاصا تجربہ ہے، ایک اچھے منتظم انیس قائم خانی کے ساتھ کراچی سب کا ہے کہ نظریہ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، مگر 2018 کی طرح ان پر دباؤ ہے کہ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائیں ورنہ نقصان ہوگا۔ رہی بات تحریک لبیک کی، تو شاید اس بار وہ کچھ حیران کن نتائج دے سکتی ہے، خاص طور پر بلدیاتی الیکشن میں۔ ایسے میں پی ٹی آئی اور متحدہ پاکستان، جن کے پاس اب بھی نشستوں کے حوالے سے کراچی میں اکثریت ہے، کیا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکتی ہیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو میئر پی ٹی آئی کا ہوگا، مگر شاید پی 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 یہ بازی بھی جیتنا چاہتی ہے۔ ماضی میں اس کے پاس 2 بار ڈپٹی میئر رہا ہے، کئی ٹاؤن رہے ہیں، اور اب تو اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں۔ بدقسمتی سے منی پاکستان کی تعمیر بنیادی مسئلہ کو حل کیے بغیر کی جا رہی ہے۔ عمارت کمزور بنیاد ڈال کر کی جائے تو خطرہ بلڈنگ کے گرنے کا ہوتا ہے۔ کراچی کی بنیادیں تو ویسے بھی ہلا دی گئی ہیں، اب تعمیر کا ٹھیکہ بھی انہی غیر تجربہ کار انجینئر کو دے دیا گیا ہے جن کی وجہ سے شہر کا برا حال ہوا ہے۔ کوئی بحث کرنا چاہے تو حاضر ہوں، جب تجاوزات زیادہ ہوں تو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس لیے یہ واحد شہر ہے جہاں لاپتہ افراد کا قبرستان موجود ہے۔ اللہ حافظ۔